بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے دو بھائی اور قبرستان کا فقیر۔ عرب کے شہر میں ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ایک عجیب و غریب معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوا۔ ایک طرف اندھا فقیر کھڑا تھا جو کہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو 100 دیناروں کی تھیلی ہے اس فقیر کی ہے جو اس نے بھیک مانگ مانگ کر جمع کی ہے، جبکہ دوسری جانب 2 ایران سے آئے ہوئے بھائی تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ 100 دینار ہمارے ہیں جو ہم نے دن رات کی سخت محنت اور ایمانداری سے گوشت بیچ کر جمع کیے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بہت دانا اور عقل مند تھا۔ اس نے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریقین سے مکمل حقیقت دریافت کی تاکہ فیصلے میں کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو پائے۔ سب سے پہلے فقیر نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں بلا آنکھوں کا اندھا کیسے ان 2 جوانوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر ان 2 بھائیوں میں سے ایک نے کہا، نہیں حضور نہیں، یہ فقیر جھوٹ بول رہا ہے، اپنی معذوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم 2 بھائی بھی اسی طرح اس کے دھوکے میں پھنس گئے۔ یہ دینار ہمارے ہیں جو کہ ہم اپنے ساتھ اپنے شہر لے جا رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی مکمل داستان سنانا شروع کر دی، کہنے لگا، ہم 2 بھائی شہر ایران میں رہتے ہیں۔ ہمارا کپڑے کا اچھا خاصا کاروبار تھا جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے مندی کا شکار ہوتا چلا گیا اور نوبت اسے ختم کرنے تک پہنچ گئی، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمیں کاروبار بند کرنا پڑ گیا۔ اور پھر ایک روز ہمارے یہاں ایک رشتہ دار کی آمد ہوئی جس نے ہمیں مشورہ دیا کہ بھائی اگر یہاں روزگار نہیں چل رہا تو کسی اور شہر جا کر روزگار تلاش کرو، ہو سکتا ہے پیروں تلے کی مٹی بدلنے سے تمہاری قسمت بدل جائے۔ اور پھر ہم نے عرب جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں بہت نیک دل بادشاہ کی حکومت ہے، ہم دونوں بھائیوں نے مل جل کر قصاب کا کام شروع کر دیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ہمارے کاروبار میں برکت ڈالی اور چند ہی دنوں میں ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمیں اچھا کماتے کافی وقت ہو گیا تھا، لہٰذا ہم نے سوچا کیوں نہ گھر لوٹنا چاہیے تاکہ گھر والوں کو جمع پونجی سونپائیں اور ان سے ملاقات بھی ہو جائے۔ بس یہی سوچ کر ہم نے اپنا سامان سفر باندھا اور 100 دینار جو ہم نے جمع کیے تھے تھیلی میں ڈالے اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم چلتے جا رہے تھے کہ شہر کے بیچوں بیچ ہمارا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ ہم وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑے تھے کہ ہمارے کان میں ایک فقیر کی صدا گونجی۔ وہ بہت عجیب و غریب صدا لگا رہا تھا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا جو اس اندھے فقیر کے ہاتھ میں ایک سکہ ہی دے دے، میں اپنے ہاتھ پر بس ایک سکہ رکھ کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اس فقیر کی یہ صدا سن کر اس کے پاس چلے گئے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کیسی فریاد کر رہے ہو؟ اس نے ہمیں کہا، میں کیا بتاؤں، میں جب سے اندھا ہوا ہوں میں تو سکوں کو دیکھ تو سکتا نہیں، چھونے کو بھی ترس گیا ہوں، کوئی میری ہتھیلی پر ایک سکہ رکھ دے۔ یہ سن کر میرے بھائی نے کہا، تم اپنے ہاتھ پر ایک سکہ رکھنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ہاتھ پر پورے 100 دینار رکھ دیتا ہوں، تم سکوں کو چھو کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر میرے بھائی نے اس کے ہاتھ میں دیناروں کی تھیلی رکھ دی۔ فقیر نے اس تھیلی کو کھول کر سکوں کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہماری سواری آ گئی اور ہم نے جانے سے پہلے جب اپنے دیناروں کی تھیلی مانگی تو اس نے کہا، کون سے دینار؟ یہ تو میرے ہیں، تم خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور ہمیں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ انصاف کریں۔ بادشاہ یہ ساری باتیں سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے خادموں سے کہا، دربار میں ایک بڑی کڑھائی میں پانی بھر کر اسے تیز گرم کیا جائے۔ بادشاہ کے سامنے سبھی حاضرین کی موجودگی میں ایک بڑی کڑھائی میں پانی بھر کر اسے پکانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پانی کھولنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ اٹھا اور دیناروں سے بھری تھیلی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ بادشاہ کافی دیر تک پانی کے قریب کھڑے رہ کر کچھ سوچتے رہے اور پھر فیصلہ سنا دیا کہ وہ دینار ان 2 بھائیوں کے ہیں، لہٰذا ان کے حوالے کر دیے جائے۔ فقیر نے جو کہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ فیصلہ سن کر سب حاضرین حیران تھے۔ ایک وزیر نے فیصلے کی حقیقت کے بارے میں سوال کر لیا۔ بادشاہ نے بتایا، جب میں نے دینار کھولتے پانی میں ڈالے تو بقول ان 2 بھائیوں کے یہ قصاب کا کام کرتے ہیں،
तो ये वही सिक्के होंगे जो इनके गाहक इन्हें गोश्त खरीदने के बल देते होंगे और ये उसी तरह उन्हें रख देते होंगे। जब मैंने सिक्के खोलते हुए पानी में डाले तो कुछ ही देर में पानी के ऊपर वाली सतह पर मैंने चिकनाई देखी, जो कि गोश्त वाले हाथों की वजह से सिक्कों पर लगी हुई थी, जो गर्म होने पर पिघल कर ऊपर आ गई। अब अगर इत्तेफाक से एक आधा सिक्का चिकना होता तो कोई बात थी, लेकिन क्योंकि ये वो कीमत है जो ये दो भाई काम करने के वक्त वसूलते थे, तो इनके हाथ लगने के सबब ही सिक्कों पर गोश्त की चिकनाई मौजूद थी, जो कि मुझे गर्म पानी में नज़र आ गई। बस इस तरह मुझे पता चला कि ये सिक्के इन दोनों भाइयों के हैं जो इन्होंने गोश्त बेचकर जमा किए हैं। इस तरह हमें इस वाक़ये से नसीहत मिलने के साथ साथ उस अक्लमंद बादशाह की दनाई की एक और मिसाल कायम हो गई।